السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حماد حسین۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم رومن سلطنت کو ٹکر دینے والی اور خود کو کلیوپیٹرا کی جانشین کہلوانے والی جنگجو ملکہ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیلمائرا کی ملکہ زینوبیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت ہونے کے علاوہ ایک بہترین فوجی رہنما بھی تھی۔ دوسری صدی میں رومن سلطنت کو بہت وسعت ملی اور وہ یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی امریکہ کے بہت بڑے حصوں تک پھیل گئی۔ اس وسیع سلطنت کے اہم شہروں میں سے صوبہ شام کا ایک شہر پیلمائرا بھی شامل تھا۔ پیلمائرا شہر کا محل وقوع بھی اسٹریٹجک نقطۂ نظر سے اہم تھا، کیونکہ یہ مغرب میں بحیرہ روم اور مشرق میں دریائے فرات کے درمیان واقع تھا۔ اسی وجہ سے مشرق کو یورپ سے جوڑنے والی شاہراہ ریشم پر سفر کرنے والے کارواں یہاں ضرور پڑاؤ کیا کرتے تھے، جس سے خود اس شہر کو بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ تیسری صدی تک پیلمائرا کا شمار دنیا کے سب سے دولت مند شہروں میں ہونے لگا تھا۔ اس شہر کی فوجی اعتبار سے بھی بہت اہمیت تھی، کیونکہ یہ رومن سلطنت اور اس کے سب سے بڑے حریف اور ہمسائے سلطنت فارس یا ساسانی سلطنت، جیسا کہ اسے اس دور میں کہا جاتا تھا، کہ درمیان ایک دیوار کی مانند کھڑا تھا۔ ان دنوں پیلمائرا کی طاقت اور اہمیت اتنی بڑھ چکی تھی کہ سن 268 میں جب رومن سلطنت کو زبردست بحران کا سامنا ہوا تو اس خاتون نے خود اپنی علیحدہ سلطنت قائم کر لی۔ آزادی اور فتح کی اس مہم کی سربراہی کرنے والی پیلمائرا کی ملکہ زینوبیا تھی۔ ملکہ زینوبیا نے، جنہیں ان کی تہذیب اور فوجی صلاحیتوں کے لیے جانا جاتا تھا، پیلمائرا کی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس نے سن 268 اور 272 کے درمیان شام، مصر، اناطولیہ، فلسطین اور لبنان کو فتح کیا۔ سن 270 میں ملکہ زینوبیا نے خود کو مصر کی ملکہ قرار دیا اور اپنی تصویر کے ساتھ مصر میں سکے بھی بنوائے۔ ملکہ زینوبیا خود کو ملکہ کلیوپیٹرا کی جانشین ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن زینوبیا بہت زیادہ دن تک اقتدار میں نہیں رہ سکی۔ ان کا اقتدار مختصر تھا، لیکن انہوں نے کئی مصنفوں اور شاعروں کو متاثر کیا اور وہ کئی نظموں اور اوپرا کا بھی موضوع رہی ہیں۔ زینوبیا کی شادی پیلمائرا کے شہزادے سیپتیمیس اودیناتو سے ہوئی، جنہیں سلطنت فارس کے خلاف کئی کامیاب مہمات کی وجہ سے رومن سلطنت میں پذیرائی حاصل تھی۔ رومن سلطنت کی مشرقی سرحد کی حفاظت کے جواب میں شکریہ کے طور پر انہیں سن 260 میں اودیناتو کو پیلمائرا کا بادشاہ بنا دیا گیا تھا، لیکن 7 برس بعد بادشاہ کے بھتیجے نے ان کو اور ان کے بڑے بیٹے اور جانشین ہیران کو قتل کر دیا۔ ہیران بادشاہ کی پہلی بیوی میں سے تھا۔ ایسے میں اودیناتو کی دوسری بیوی سے پیدا ہونے والے چھوٹے بیٹے لوسیس لولوئیس کو تخت پر بٹھایا گیا۔ اس چھوٹے بیٹے کو فابالاتو کے نام سے جانا گیا۔ فابالاتو کی کم عمری کی وجہ سے ان کی والدہ زینوبیا نے والی سلطنت کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالی۔ ان کی عمر محض 25 برس تھی۔ چند تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ زینوبیا کے والد رومن سلطنت میں گورنر تھے۔ انہیں شاہی خاندانوں کے افراد کی طرح تعلیم اور تربیت حاصل ہوئی۔ وہ بہت سی زبانیں بول سکتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی کے علاوہ اپنی ذہانت سے بھی توجہ حاصل کرتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت نڈر تھی۔ شوہر کی ہلاکت کے بعد انہوں نے صرف پیلمائرا کی خود مختاری کا تحفظ ہی نہیں کیا، بلکہ رومن سلطنت کو چیلنج کرنے کا فیصلہ بھی کیا۔ پیلمائرا کی علیحدہ سلطنت کھڑی کرنے کا منصوبہ ابتدائی طور پر روم کی سلطنت کے ایرانی دشمنوں سے مبینہ طور پر تحفظ کے طور پر دیکھا گیا۔ اودیناتو خود واضح کر چکے تھے کہ ان کا مقصد مشرقی ممالک تک فتح کا پرچم لہرانا تھا۔ زینوبیا نے شوہر کے منصوبوں کو جاری رکھا۔ ان میں فوجی حکمت عملی کی زبردست سمجھ تھی۔ انہوں نے نہ صرف سلطنت فارس کو دور رکھا، بلکہ ان علاقوں کو بھی فتح کرنے میں کامیابی حاصل کی جو رومن سلطنت کے تھے۔ زینوبیا نے شدید بحران سے دوچار نئے رومن بادشاہ کلائڈیس دوئم گوتھک کے حالات کا فائدہ اٹھایا، جسے سن 268 میں تخت پر بیٹھتے ہی گوتس
غول اور جرمن علمانی قبیلے کی صورت میں 3 طرف سے خطرہ تھا۔ ادھر روم پر قبضہ ہوا اور ادھر زینوبیا نے سن 269 میں مصر پر فتح حاصل کر کے خود کو ملکہ قرار دے دیا اور اس طرح اپنی سلطنت کی سرحدوں کو دریائے نیل سے فرات تک پھیلا دیا۔ زینوبیا کی فوج اور عوام انہیں ایک جنگجو ملکہ کے طور پر جانتی تھی۔ مصر کے بعد انہوں نے مشرقی وسطی میں تجارت کے لیے اہم رومن شہروں کو فتح کرنا جاری رکھا۔ تاہم سن 270 میں کلائڈیس کے بعد اوریلیانو کی آمد نے پیلمائرا کی سلطنت کے توسیع کے منصوبوں کو دھچکا پہنچایا۔ اوریلیانو نے زینوبیا کے سامراجی منصوبوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اوریلیانو نے گوتھک، غول اور علمانی قبیلوں کو روکنے میں کامیابی حاصل کرنے کے علاوہ مصر کو بھی دوبارہ حاصل کر لیا اور مشرق میں دوبارہ روم کا پرچم لہرانے کا فیصلہ کیا۔ ایک کے بعد دوسرے وہ ان تمام علاقوں کو حاصل کرتا چلا گیا جن پر زینوبیا کی فوجیں قبضہ کر چکی تھیں۔ ملکہ کو اپنی فوجیں واپس بلانی پڑی اور پیلمائرا میں چھپنا پڑا، لیکن اوریلیانو ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے پیلمائرا کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور باہر سے آنے والی اشیاء کے شہر میں داخلے کو روک دیا۔ اس دوران سن 272 میں زینوبیا اور ان کے صاحبزادے نے سلطنت فارس بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دونوں پکڑے گئے اور انہیں روم لے جایا گیا۔ روم میں بادشاہ نے اپنی فتح کا جلوس نکالا جس میں دونوں قیدیوں کی نمائش کی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا اس بارے میں مختلف داستانیں ہیں۔ سب سے زیادہ مقبول داستان کے مطابق اوریلیانو نے انہیں معاف کر دیا تھا اور روم کے شمال مشرق شہر تیبور موجودہ تیوولی میں پورے عیش و آرام کے ساتھ جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ اس داستان کے مطابق زینوبیا روم کے اعلیٰ سماج میں ایک بہترین فلسفی کے طور پر جانی گئی۔ زینوبیا نے اپنی حکمرانی کے دوران پیلمائرا کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے۔ پیلمائرا اپنی خوبصورت عمارتوں، مجسموں اور باغیچوں کے لیے مشہور رہا ہے۔ پیلمائرا کے کھنڈرات جو اب شام کے صوبہ حمص میں واقع ہیں عالمی ورثوں میں شامل ہے، لیکن ان تاریخی ڈھانچوں کو شدید نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں پیلمائرا کی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کو برقرار رکھا گیا۔ شام میں اس شہر کے قدیم ڈھانچے سیاحتی اعتبار سے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ سن 1980 میں پیلمائرا کو یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثہ قرار دیا گیا۔ حالانکہ اس شہر پر متعدد بار قبضہ ہوا اور اس دوران اسے شدید نقصان بھی پہنچایا گیا۔ پیلمائرا کی سلطنت کے غروب اور باغیوں کی ناکام کوشش کے بعد رومن حکمرانوں نے پیلمائرا پر قبضہ کر لیا، جو کہ پہلا قبضہ تھا۔ پیلمائرا سے بیش قیمتی اشیاء اور خزانے روم لے جائے گئے۔ جدید دور میں بھی پیلمائرا نے شدید نقصان اٹھایا۔ 2015 میں نام نہاد شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ نے شام کی خانہ جنگی میں اس شہر پر قبضہ کر کے اس کی عمارتوں اور قدیم ڈھانچوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ شہر کے متعدد تاریخی مجسموں اور عمارتوں کو بت پرستی کی علامت بتا کر بارود سے تباہ کر دیا گیا۔ حالانکہ شہر کا قبضہ واپس حاصل کرنے کے بعد شام کی حکومت نے کہا تھا کہ شدید نقصان کے باوجود شہر کے متعدد اہم اور قدیم ڈھانچے اب بھی برقرار ہیں۔ امید ہے دوستوں کہ آپ کو اس آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ یہ نیا چیز ملے گا آپ سے بہت جلد اگلی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔